السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانیں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیو سٹوری جس کا نام ہے نادم عشق۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج میں جب اس تندور پر روٹیاں لگوانے کے انتظار میں بیٹھی اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو ایک عجیب سی خوف دل میں اٹھتی ہے۔ دل ڈوبنے لگتا ہے اور آنکھیں ساون بھدو بن جاتی ہیں۔ لوگ عشق کرتے ہیں اور عشق اب میں اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ میں نے عشق میں اپنا سب کچھ لٹانے کے ساتھ ساتھ اپنی عزت نفس اور انا اور غرور بھی گنوا دیا۔ محبت خود باری چیز نہیں، ایک الگ بات ہے، لیکن اسے ہر زمانے اور ہر عہد میں اچھا نہیں سمجھا گیا۔ لیکن فی زمانہ ہم نے اپنی نفاسی خواہشات کو محبت کا نام دے رکھا ہے، اور آج میرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو کسی کی ظاہری شکل و صورت میں دلچسپی کا محبت کا نام دے بیٹھتے ہیں۔ میں کیا تھی اور کیا ہو گئی ہوں، اس تفصیل میں جانے سے پہلے ایک منظر اپنی پوری جزیات کے ساتھ میرے ذہن میں ابھرتا ہے، اور اس شدت سے ابھرتا ہے کہ میں اس سے اپنے پورے وجود سے محسوس کرتے ہوئے آنکھیں میچ لیتی ہوں۔ یہ منظر میری جو ہر ٹاؤن والے شاندار بنگلے کا ہے۔ اس کا جہازی سائز کالے رنگ کا گیٹ کھلتا ہے اور ایک جدید ماڈل کی برانڈ بڑے مترائق کے ساتھ چلتی ہوئی مرکزی سڑک تک آتی ہے۔ یہ لاہور کی کشادہ سڑکوں پر دوڑتی ہوئی جب پنجاب یونیورسٹی کے پارکنگ لاٹ میں رکتی ہے تو بہت سے دل کے ہاتھوں مجبور پہلے ہی سے وہاں ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک نازک اندام، طرح دار، شوخ چنچل اور جدید فیشن کے عین مطابق لباس میں ملبوس ایک لڑکی اترتی ہے، جس کے پیروں کے نزدیک نازک سی سینڈل سے لے کر بالوں کے کیچڑ تک ہر چیز برانڈڈ تھی۔ یہ لڑکی جب یونیورسٹی کا مرکزی گیٹ عبور کر کے اندر داخل ہوتی ہے تو کئی نظریں بیک وقت اس کے جانب اٹھتی ہیں۔ یہ کلاس میں ہر دل عزیز کی حیثیت رکھتی تھی اور گھر میں سب کی چہیتی ہے۔ یہ جب پیدا ہوئی تو سارے جہاں کی آسائش اس کے قدموں میں ڈال دی گئیں۔ یہ جیسے جیسے عمر اور تعلیم کے مدراج طے کرتی گئی، اس کا معیار زندگی سے بلند تر ہوتا گیا، اور یہ سب اسی لیے تھا کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ یہ حقیقت منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ آئلٹ کلاس میں پیدا ہونا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یعنی سائرہ جمشید شاہ ہوں۔ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آتے ہیں، کسی کی زندگی زیادہ بدلتی ہے تو کسی کی کم، لیکن یکتلک اتنی کروٹیں نہیں بدلتی کہ یہ ہر کروٹ میں آس، امید اور بے یقینی کیفیت سے دوچار ہو جائے۔ سائرہ: پتر آ جا، تو بھی روٹیاں لگا لے، تیری باری آ گئی ہے۔ میری سوچوں کا تسلسل مزید طویل پکڑتا اگر تائی مہراں کی آواز مجھے خود کی دنیا میں واپسی نہ کھینچ لاتی۔ تائی مہراں ذات کی ماچین تھی۔ وہ اپنے گھر کی چیر میں لگائے اس تندور پر روٹیاں لگانا ان کا خاندانی پیشہ بھی تھا اور گھر کا چولہا جلنے کا باعث بھی۔ میں دوپہر کو روز اسی کے تندور سے روٹیاں لگوانے کے لیے آیا کرتی تھی۔ جج: جی جی تائی۔ میری سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا تو میں اپنا کرچی کرچی وجود لے آٹا سنبھالتی مہراں کے قریب سر آئی۔ چھلکنے کے لیے بےتاب آنسو بے شمار ضبط کر کر باندھا اور اپنے بڑے بڑے پیڑے بنا کر بڑے سے تختے جس پر تائی مہراں خشک آٹا رکھتی تھیں پرترتیب سے رکھنے لگی۔ ڈبہ بائی آنکھوں اور غم سے لبریز کے ساتھ اتنی ساری عورتوں کے درمیان بیٹھنا میرے لیے دو بھر ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے وہ وقت گزارا۔ اس دوران میری روٹیاں پک گئیں۔ واپسی پر راستوں کے جانے
پہچانے ہوئے ہونے کے باوجود مجھے ان پر چلنے کے لیے خود کو بہت مضبوط کرنا پڑا۔ بالآخر میں اس گھر تک پہنچ ہی آئی جس کے دور دیوار سے اگر مجھے دن رات وحشت سی ٹپکتی محسوس ہوتی ہے، اور گھر کے مکینوں سے بے پناہ نفرت۔ لکڑی کا خستہ حال دروازہ پہلے ہی کھلا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ چوکھٹ پر قدم رکھنے ہوئے گھبرانے لگی۔ کیا کسی کو اپنے گھر سے بھی اس قدر گھبراہٹ محسوس ہو سکتی ہے؟ ہاں، مجھے محسوس ہوتی تھی۔ اس گھر سے، اس گھر کے نیم پختہ، سلیم زدہ اور مشک مارتے کمروں سے، اس گھر کی غلاظت سے، لڑتے واش روم سے جہاں لوٹے کے بجائے پسپی کی کٹی ہوئی بوتل رکھی ہوئی تھی، اور اس شخص نے بھی مجھے سچے جھوٹے خواب دکھا کر اس گھر میں بیاہ کر لایا تھا۔ ہاں، مجھے اس دنیا سے بھی نفرت تھی، اور میں چیخ چیخ کر کہتی ہوں کہ مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہے۔ میں نے دل کڑا کر کے آج ایک دفعہ پھر اپنے قدم رکھا تو اندر کا منظر میری ذہنی اذیت میں مزید اضافہ کرنے لگا۔ وہ بے ساتھ چارپائی پر اندھا پڑا تھا۔ میں نے نفرت منہ بھر لیا۔ اس کے علاوہ میں گھر بھی کر سکتی تھی کیا؟ میری آمد کے کھٹکے سے اس نے غنودی آنکھوں ہلکی سی کھولی۔ آج پھر چڑھا کر آیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اندر کی تلخی زباں پر در آئی۔ حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اندر کی گھٹن کو اندر ہی دبا کر رکھوں، لیکن کب تک؟ کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں یہ گھٹن راستہ اور جواز ملتے ہی ابل پڑتی ہے۔ آج بھی یہی ہوا۔ میرا اپنے اوپر سے قابو نہ رہا اور میں بول پڑی۔ کچھ تو خدا کا خوف کر لے ماجے، میری زندگی تو تو نے جہنم بنا دی ہے، میری آخرت کو تو دوزخ کا ایندھن نہ بنا۔ یہ حرام چیز تجھے آخر کتنی کیوں بھاتی ہے؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ وحشی اپنی ازلی کمینگی پر اتر آیا اور مجھے پر بلا سوچے سمجھے پل پڑا۔ لاتیں، گھوسے، دھنچم، اول پھول کیا نہیں تھا، اور اس نے مجھ پر نہیں آزمایا۔ اور یہ صرف آج کی کہانی نہیں تھی، روز کا قصہ تھا۔ اب تو جیسے میں اس کی عادی ہو چلی تھی۔ میرا نازک وجود بھی روز کی اس مار دھاڑ کا عادی ہو چکا تھا۔ مجھے اس بک کی گالم گلوچ میں بھی اب اتنی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی تھی جتنی شروع کے دنوں میں ہوتی تھی۔ وہ بکتا چکتا میرے درد سے بوڑھا بنے وجود کو مٹی کے فرش پر یوں ہی گما گئی کہ احساس کے ساتھ چھوڑ گیا، اور میری آنکھوں سے جھری لگا دی۔ اس دفعہ میں نے انہیں نہیں روکا۔ روکتی تو بھی کہاں، روکنے والے تھے۔ بنبھتی نالوں کے آگے بندھا جاتا ہے، سیلابوں کے آگے نہیں۔ یہ مجھے یونیورسٹی سے واپسی ایک چھوٹے سے چائے کے ہوٹل پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ سادہ سا شلوار قمیض، گھنی مونچھیں اور ہلکی ہلکی داڑھی۔ میری یونیورسٹی میں ایک سے ایک امیر اور وجیہہ لڑکا پڑھتا تھا۔ عمارت ویسے بھی وجاہت میں بھی تحاشا اضافہ کرتی ہے، لیکن یہ ان سب سے بہت الگ تھا۔ اس میں کچھ خاص تھا جو یونیورسٹیوں کے لڑکوں میں نہیں تھا۔ میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں لگ رہا تھا، صورت سے غریب تھا، لیکن ایک طرح کی بے نیازی جھلکتی تھی اس کے اندر سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے گاڑی روکی۔ دماغ نے بہت سمجھایا کہ چھوٹا سا ڈھابہ اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ تمہارے معیار کے نہیں ہیں، لیکن وہ دل ہی کیا جو دماغ کی سمجھنے پر سمجھ جائے۔ دل اور دماغ کا توازن سے بیر آ رہا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کی مان جائے۔ میرے دل میں بھی دماغ کی ایک نہیں سنی۔ عام طور پر لڑکوں کو ہی لڑکیوں کے پیچھے خوار ہوتا دیکھا گیا ہے، لیکن میرا معاملہ الٹ تھا۔ یہاں ایک لڑکی ایک لڑکے کے پیچھے خوار ہونے والی تھی، میں اس کے عاقب میں ایک ایسی میز جہاں اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ البتہ وہ مسلسل میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ منتخب کر کے بیٹھ گئی۔ میرا باغ کہ میرے لیے چائے لے آیا کہ یہاں چائے کے علاوہ کچھ نہیں، اور ملنے کی توقع کرنا دیوانے کے خواب جیسا ہی تھا۔ لیکن یہ سب کچھ تب پریشان کرتا جب میں یہاں کھانے کے لیے رکتی۔ میرے یہاں رکنے کا مقصد کچھ اور تھا، اور مقصد خواہ مخواہ پورا ہو رہا تھا۔
وہ میرے سامنے تھا، اس کے انگلیوں میں سگریٹ دبی تھی اور وہ کسی سوچ میں گم آہستہ آہستہ سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ یہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ کچھ مردوں کے ہاتھ میں سگریٹ کتنی بھلی لگتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سگریٹ بنی ہی صرف انہی کے لیے ہو۔ اگر ان کی شخصیت سے سگریٹ نکال دی جائے تو ان کی مردانہ وجاہت سے جیسے ساری دلکشی چلی جائے۔ مجھے ہوش تب آیا جب وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ میرے سامنے میز پر چائے کی پیالی پڑی پڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے چائے کی طرف دیکھا تک بھی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا اس کے علاوہ اس ڈھابے کی کسی بھی چیز کی طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے اس پیالی کے نیچے چائے کا بل رکھا اور اس کے پیچھے پیچھے اس ڈھابے سے نما ہوٹل سے نکل آئی۔ آج تاریخ بدلنے والی تھی، نئی داستان رقم ہونے والی تھی۔ ہاں، آج ایک لڑکا ایک لڑکی کے تعاقب کرنے والی تھی۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل پر سوار تھا، میری جدید ماڈل کے پراڈو، اور اس کی ٹوٹی پھوٹی سائیکل کا کوئی جوڑ نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب رہے گا میرا اور اس کا کوئی میچ نہیں تھا۔ مگر اس کا کیا کیجیے، اس دل کا کیا کیجیے؟ یہ وہ نامرد شے ہے جو ہمیشہ اسی چیز کی طلب کرتا ہے جو اس کے مطلب کی ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہمیشہ وہاں گرتا ہے جہاں اسے یقین ہوتا ہے کہ گرنے سے یقیناً منہ کالا ہوگا۔ یہ ہمیشہ ایسی ہی رسوائیوں کا متلاشی رہا ہے جس سے اس کے قریب گرنے اور قاعدے ہیں۔ وہ جیسی بستی میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر ایک دفعہ تو میرا جی چاہا کہ میں وہیں سے واپسی پلٹ جاؤں، اور کاش وہیں سے واپسی پلٹ چلی گئی ہوتی تو میری زندگی اس طرح بھیانک خواب نہ بنتی جیسے اب بنی ہوئی تھی۔ یہ تذلیل تو نہ سہنا پڑی، یوں جی کرنا مرتی، اور اس طرح مر کر نہ جینا پڑتا۔ میں واپسی پلٹ سکتی تھی لیکن نہیں پلٹی۔ پلٹ جاتی تو کیا رسوائی کیسے ملتی جو قدرت کی طرف سے میرے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ مار تو انسان کی کسی نہ کسی طرح سہ ہی جاتا ہے، اس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ جسمانی زخم جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن بھر ہی جاتا ہے، اس کا در کسی نہ کسی طور پر ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو چرخے دھاتار سے روح لگتے ہیں ان کی تکلیف سوا ہوتی ہے، اور یقیناً یہی وہ تکلیف ہوتی ہے جو انسان کو تڑپنے پر مجبور کرتی ہے، درد سے چور کرتی ہے اور کرانے پر اکساتی ہے۔ یہی تکلیف آنسوؤں کا سبب بنتی ہے اور یہی تکلیف آہوں کا جواز پیدا کرتی ہے۔ وہ بھوکا گھر سے نکلنا تھا اور جلدیہ بذیر اس نے بھوک سے مجبور ہو کر گھر واپسی آنا پڑا۔ میں نے ابھی رات کا پکا ہوا سالن بھی گرم نہیں کیا تھا۔ سالن کیا تھا، کچے پکے آلو کا پتلا شوربہ تھا، اور یہ کھانا جیسے اس کے گھر کے مکینوں کا پسندیدہ پکوان تھا۔ سبزی پورے ہفتے میں ایک بار یوں آتی جیسے ماڈل کلاسیں ہفتے میں ایک بار میں گوشت لاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پارٹ 1 پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔